وہ آگ آج اس وقت ٹھنڈی حالت میں پڑی ہے ایک وادی میں جسے برہوت کہا جاتا ہے۔ قرب قیامت ساتھ جو گیسیں انسانوں کو ڈانپ لیں گی وہ اسی آگ سے ہوں گی، اس میں عذاب علیم ہوگا، یعنی اس آگ کی وجہ سے انسانوں کے اپنے ہی اعمال کے رد عمل سے خارج ہونے والی گیسیں پوری دنیا کے انسانوں کو ڈھانپ لیں گی، اور ان کی وجہ سے انسانوں کو طرح طرح کی ہلاکتوں، مصیبتوں، پریشانیوں، بیماریوں، زلزلوں، طوفانوں اور سیلابوں سے طرح طرح کی تباہیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ آگ کھا جائے گی جانوں کو اور اموال کو، گھومے گی ساری دنیا میں 8 مرحلوں میں۔ اس آگ سے فضا میں اڑنے والی مخلوقات اڑیں گی، اور وہ آگ اڑے گی جیسے ہوا، اور وہ آگ اڑے گی جیسے بادل اڑتے ہیں۔ اس آگ کی حرارت کی شدت سے دن میں حرارت یعنی گرمی کی شدت بڑھے گی، یعنی نہ صرف اس آگ کی شدت دن میں سورج کی شدت سے سخت ہوگی، بلکہ اس آگ کی حرارت کی شدت کی وجہ سے دن میں سورج کی گرمی کی شدت بھی بڑھتی جائے گی۔ اس کے لیے ہوگا جو بھی آسمان اور زمین میں ہے، وہ ایسے انتہائی اونچی آواز میں گرجے گی جیسے بادل گرجتے ہیں، ہوگی مخلوقات کے سروں کے اوپر اور عرش سے نیچے، یعنی بالکل ایسے جیسے جب پرندے اڑ رہے ہوتے ہیں تو وہ مخلوقات کے سروں سے اوپر آسمان میں اڑ رہے ہوتے ہیں اور عرش کے نیچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا وہ آگ اس وقت سلامتی ہوگی مومنین اور مومنات کے لیے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ جس وقت اس آگ کے حصول کے لیے اربوں کا قصد کیا جائے گا، یعنی دنیا والے ان کے پیچھے پڑیں گے اور جو کچھ اس آگ کے بارے میں بتایا گیا وہ سب ہوگا، تو اس وقت دنیا میں مومن اور مومنات ہوں گے کہاں؟ اس وقت تو مومنون اور مومنات یعنی ایسے لوگ جو اللہ کی دعوت کو تسلیم کر کے اسی طرح اس پر عمل کریں، وہ کہاں ہوں گے؟ اس وقت ایسے لوگ ہوں گے ہی نہیں جو اللہ کے قانون میں مومن ہوں۔ اس وقت وہ لوگ جو خود کو مومنون اور مومنات سمجھ اور کہلا رہے ہوں گے وہ انتہائی برے ہوں گے، وہ گدھوں سے بھی برے ہوں گے۔ وہ اس طرح رستوں میں جنسی حاجات کو پورا کریں گے جیسے جانور رستوں چوراہوں میں جنسی حاجات کو پورا کرتے ہیں، اور ان میں کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا کہ جو انہیں کہے کہ نہ کرو نہ کرو۔ جیسا کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام نے کہا تھا، قیامت سات کی اشراط میں سے ایک شرط دخان یعنی جو گیسیں انسانوں کو ڈانپ لیں گی وہ اسی آگ سے ہوں گی، اس میں عذاب علیم ہوگا، یعنی اس آگ کی وجہ سے انسانوں کے اپنے ہی اعمال کے رد عمل سے خارج ہونے والی گیسیں پوری دنیا کے انسانوں کو ڈانپ لیں گی، اور ان کی وجہ سے انسانوں کو طرح طرح کی ہلاکتوں، مصیبتوں، پریشانیوں، بیماریوں، زلزلوں، طوفانوں اور سیلابوں سے طرح طرح کی تباہیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور ناظرین، کیا دخان کے موضوع پر گزشتہ ایک ساتھ میں یہ سب واضح نہیں ہو چکا؟ ذرا غور تو کریں، ان دخان یعنی آج جو گیسیں پوری دنیا کی فضا میں بھر چکی ہیں، ان کی بنیاد کیا ہے؟ کیا ان کی بنیاد یہی آگ خام تیل نہیں ہے؟ بالکل، ان کی بنیاد یہی آگ خام تیل ہے، دخان اسی آگ سے ہیں۔ دعوت الارض انسان کے اپنے ہی ہاتھوں سے اللہ کے مقابلے پر خلق کردہ سواری کے ذرائع جو تیر کر، رینگ کر، چل کر اور اڑ کر حرکت کر رہے ہیں، جو پوری دنیا میں آج دندناتے پھر رہے ہیں، اور جس ایندھن کے جلنے سے یہ طرح طرح کی گیسیں خارج کرتے ہیں، وہ جس ایندھن سے چلتے ہیں وہ ایندھن مختلف اقسام کا پیٹرول ہو یا ڈیزل یا پھر کیروسین یعنی مٹی کا تیل، یہ سب کا سب خام تیل سے ہی اخذ کیا جا رہا ہے۔ کارخانے جس ایندھن سے چلتے ہیں وہ اسی خام تیل سے اخذ کیا جا رہا ہے۔ ان کے علاوہ جہاں جہاں سے بھی یہ گیسیں خارج ہو رہی ہیں ان کی بنیاد یہی خام تیل ہے، یعنی وہ آگ جس کا ذکر آج سے 14 صدیاں قبل محمد رسول اللہ علیہ السلام نے کیا تھا۔ اس وقت محمد رسول اللہ علیہ السلام نے کہا تھا کہ آج وہ آگ زمین کی گہرائیوں میں ٹھنڈی حالت میں پڑی ہے۔ پھر ناظرین، محمد رسول اللہ علیہ السلام نے کہا تھا وہ آگ کھا جائے گی جانوں کو اور اموال کو۔ ناظرین غور کریں، کیا آج یہی آگ پوری دنیا میں جانوں اور اموال کو نہیں کھا رہی؟ ذرا غور تو کریں،
آج دنیا میں ہونے والی تمام کی تمام جنگیں کیا اسی وجہ سے نہیں ہو رہی؟ ان کی وجہ یہی آگ نہیں ہے جن میں لاکھوں نہیں کروڑوں جانوں کا نقصان ہو رہا ہے اور شہروں کے شہر کھنڈرات میں بدل رہے ہیں؟ اس کے علاوہ زمین سے اس آگ کے نکالے جانے کی وجہ سے زمین کھوکھلی ہو رہی ہے، جس سے زمین جگہ جگہ سے دنس رہی ہے۔ پھر اسی کی وجہ سے جو گیسیں پوری دنیا کی فضا میں بھر چکی ہیں، جن کی وجہ سے طرح طرح کی تباہیوں میں وسیع پیمانے پر جانی و مالی نقصانات ہو رہے ہیں۔ پھر جن مشینوں سے پہاڑوں کو کاٹا جا رہا ہے، ان کی بنیاد بھی کیا یہی آگ نہیں ہے؟ اور پہاڑوں کو کاٹنے سے زمین کا توازن بگڑ کر زلزلے اور تباہیاں آ رہی ہیں، ان میں بھی جانی و مالی نقصان۔ اسی آگ کی وجہ سے موسموں کا نظام درہم برہم اور درجہ حرارت دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ سے بھی طرح طرح کی تباہیوں میں جانی و مالی نقصان۔ یوں اس آگ کے نقصانات پر بات کی جائے تو الفاظ ختم ہو جائیں، آپ بات کرتے کرتے تھک جائیں، لیکن اس آگ کے نقصانات کو گن نہ پائیں۔ آج یہ آگ پوری دنیا میں جانوں اور اموال کو کھا رہی ہے۔ یوں محمد علیہ السلام کے آج سے 14 صدیاں قبل کہے گئے یہ الفاظ آج بالکل سچ ثابت ہو رہے ہیں۔ نہ صرف سچ ثابت ہو رہے ہیں بلکہ آج سچ ثابت ہو چکے ہیں۔ اسی آگ کی وجہ سے آج موسموں کا نظام، فضاؤں کا نظام درہم برہم ہو چکا۔ درجہ حرارت دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے، جس سے گلیشیئر پگھلتے جا رہے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ زمین پر تمام پانی بخارات بن کر اٹھ جائے گا۔ زمین کا درجہ حرارت دن بدن بڑھنے سے یہ جہنم بن جائے گی، وہی جہنم جس کا آپ سے وعدہ کیا گیا۔ پھر ناظرین، محمد رسول اللہ علیہ السلام نے کہا، گھومے گی ساری دنیا میں 8 مرحلوں میں۔ اس آگ سے فضا میں اڑنے والی مخلوقات اڑیں گی، وہ آگ اڑے گی جیسے ہوا اور آگ اڑے گی جیسے بادل اڑتے ہیں۔ ناظرین، آج یہ آگ پوری دنیا میں گھوم چکی، پوری دنیا میں دندناتی پھر رہی ہے۔ آج اسی آگ سے فضا میں اڑنے والی مخلوقات دابت الارض جہازوں اور ہیلی کاپٹروں کی صورت میں اڑ رہے ہیں۔ یہ حقیقت بھی آج آپ کے سامنے ہے۔ ناظرین، غور کریں، جس ایندھن سے یہ جہاز اور ہیلی کاپٹرز وغیرہ اڑتے ہیں، وہ ایندھن کہاں سے آیا؟ وہ یہی آگ ہی تو ہے جسے آپ خام تیل کہتے ہیں، اسی سے اخذ کیا جاتا ہے۔ ناظرین، کیا آج یہ آگ ہوا کی طرح نہیں اڑ رہی؟ آج آپ پوری دنیا کی فضا کو دیکھیں، وہ اسی آگ سے بری ہوئی ہے۔ یعنی جن گیسوں سے پوری دنیا کی فضا بھر چکی ہے، وہ اسی آگ سے ہی تو خارج ہو رہی ہیں۔ اور ناظرین، کیا آج یہ آگ بالکل بادلوں کی طرح نہیں اڑ رہی؟ ذرا آپ کارخانوں کی چمنیوں کو دیکھیں اور سوچیں کہ آج سے 14 صدیاں قبل اس کا ذکر کرنا مقصود ہوتا تو کس طرح ذکر کیا جاتا؟ کیا اس سے بہتر کوئی اور الفاظ ہو سکتے تھے جو محمد علیہ السلام نے اس وقت استعمال کیے جب ان اشیاء کے بارے میں تصور کرنا بھی محال تھا؟ آج آپ اپنی آنکھوں سے اس آگ کو بادلوں کی طرح اڑتا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ یوں یہ حقیقت بھی آج آپ کے بالکل سامنے ہے۔ پھر ناظرین، محمد علیہ السلام نے کہا، اس آگ کی حرارت کی شدت سے دن میں حرارت یعنی گرمی کی شدت بڑھے گی۔ یعنی نہ صرف اس آگ کی شدت دن میں سورج کی شدت سے سخت ہوگی، بلکہ اس آگ کی حرارت کی شدت کی وجہ سے دن میں سورج کی گرمی کی شدت بھی بڑھتی جائے گی۔ تو ناظرین، ذرا غور کریں، کیا آج اسی آگ خام تیل سے خارج ہونے والی گیسوں کی وجہ سے درجہ حرارت دن بدن نہیں بڑھ رہا؟ کیا آج اسی کی وجہ سے آسمان میں سوراخ نہیں ہو چکا، جس کی وجہ سے سورج سے خارج ہونے والی خطرناک ترین لہریں زمین پر آ رہی ہیں؟ اور نہ صرف درجہ حرارت کی شدت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، بلکہ موسموں میں غیر معمولی تغیر و تبدل، جس کی وجہ سے زمین پر تمام مخلوقات کو طرح طرح کی تباہیوں اور نقصانات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یوں ناظرین، یہ حقیقت بھی آج آپ کے سامنے ہے۔ اور آج آپ اپنے اخبارات کو ٹٹولیے، آپ کو جگہ جگہ یہ خبریں ملیں گی کہ آج جو دنیا میں درجہ حرارت بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی آگ ہے۔ اسی آگ سے خارج ہونے والی طرح طرح کی زہریلی گیسیں جو آپ کے کارخانوں، آپ کی گاڑیوں وغیرہ سے خارج ہو رہی ہیں۔
پھر آگے محمد رسول اللہ علیہ السلام نے کہا اس کے لیے ہوگا جو بھی آسمان اور زمین میں ہے وہ ایسے انتہائی اونچی آواز میں گرجے گی جیسے بادل گرجتے ہیں، ہوگی مخلوقات کے سروں کے اوپر اور عرش سے نیچے، یعنی بالکل ایسے کہ جب پرندے اڑ رہے ہوتے ہیں تو وہ مخلوقات کے سروں سے اوپر ہوتے ہیں اور آسمان میں اور عرش کے نیچے۔ ناظرین ذرا غور تو کریں، آج یہ آگ پرندوں کی طرح مخلوقات کے سروں سے اوپر اور عرش کے نیچے جہازوں اور ہیلی کاپٹروں کی صورت میں اڑتے ہوئے ایسی زوردار اور گرجدار آواز پیدا نہیں کر رہی جو بادلوں کے گرجنے سے پیدا ہوتی ہے۔ آپ ہیلی کاپٹر اور جہازوں کی آوازوں کو سنیں اور پھر آپ سے وہی سوال کہ اگر آج سے 14 صدیاں قبل اس کا ذکر کرنا مقصود ہوتا تو کیا اس سے احسن کوئی اور مشابہت ہو سکتی تھی؟ کیا اس سے احسن کوئی اور الفاظ ہو سکتے تھے؟ بالکل ایسی ہی آواز جیسے بادل گرجتے ہیں، یوں یہ حقیقت بھی آج آپ کے سامنے ہے۔ اب ناظرین آگے محمد رسول اللہ علیہ السلام کے انتہائی چونکا دینے والے اور دہلا کر رکھ دینے والے الفاظ ہیں۔ جب محمد رسول اللہ علیہ السلام اس آگ کے بارے میں یہ سب کھول کھول کر بتا چکے تو سامنے موجود اصحاب رسول علیہ السلام کو اس وقت کی سنگینی کا شدت سے احساس ہوا کہ ایسے سخت ترین وقت میں کس طرح محفوظ رہا جا سکتا ہے، کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ تو اسی خدشے کے پیش نظر انہوں نے رسول اللہ علیہ السلام سے پوچھا اور پھر رسول اللہ علیہ السلام نے کیا جواب دیا یہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا وہ آگ اس وقت سلامتی ہوگی مومنین اور مومنات کے لیے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ جس وقت اس آگ کے حصول کے لیے اربوں کا قصد کیا جائے گا، یعنی دنیا والے ان کے پیچھے پڑیں گے اور جو کچھ اس آگ کے بارے میں بتایا گیا وہ سب ہوگا، تو اس وقت دنیا میں مومنون اور مومنات ہوں گے کہاں؟ اس وقت تو مومنون اور مومنات یعنی ایسے لوگ جو اللہ کی دعوت کو تسلیم کرتے، اس دعوت کو تسلیم کر کے اس پر اسی طرح عمل کرتے، وہ ہوں گے ہی کہاں؟ اس وقت تو ایسے لوگ ہوں گے ہی نہیں، یعنی اس وقت تو کوئی مومن ہوگا ہی نہیں، اس وقت ایسے لوگ ہوں گے ہی نہیں جو اللہ کے قانون میں مومن ہوں۔ اس وقت وہ لوگ جو خود کو مومنون اور مومنات سمجھ اور کہلا رہے ہوں گے وہ انتہائی برے ہوں گے، وہ گدھوں سے بھی برے ہوں گے، وہ ایسے رستوں میں جنسی حاجات کو پورا کریں گے جیسے جانور رستوں میں جنسی حاجات کو پورا کرتے ہیں، اور ان میں کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو انہیں کہے کہ نہ کرو نہ کرو۔ ناظرین آج جب یہ بات روزے روشن کی طرح عیاں ہو چکی کہ یہی وہ آگ ہے جس کا ذکر آج سے 14 صدیاں قبل محمد رسول اللہ علیہ السلام نے کیا تھا، جسے آج خام تیل کہا جاتا ہے، اور وہ سب بھی ہو چکا اور ہو رہا ہے جس کا ذکر محمد رسول اللہ علیہ السلام نے کیا تھا، اور پھر یہ کہا اس وقت کوئی مومن ہوگا ہی نہیں۔ لیکن ناظرین سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آج وہی وقت ہے اور محمد رسول اللہ علیہ السلام کے بقول آج کوئی مومن ہونا ہی نہیں تھا، تو پھر آج وہ لوگ جو 2 ارب کے قریب ہیں وہ کس بنیاد پر مومن ہونے کے دعوے دار بنے ہوئے ہیں؟ ناظرین یہ حقائق بہت تلخ ہیں۔ اگر یہ لوگ اللہ کے قانون میں مومن ہے تو اس کا مطلب ہے کہ محمد علیہ السلام جھوٹے تھے، اور ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ محمد علیہ السلام جھوٹے اور یہ لوگ سچے ہوں، کیونکہ محمد علیہ السلام کی سچائی کا اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ جو کچھ انہوں نے آج سے 14 صدیاں قبل کہا آج عین اسی طرح ہو رہا ہے۔ یہ الفاظ محمد علیہ السلام کے الفاظ نہیں تھے، بلکہ محمد علیہ السلام کی زبان میں اس وقت اللہ بول رہا تھا۔ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالی محمد علیہ السلام کی صورت میں انسانوں سے کلام کر رہا تھا، تو اللہ کے الفاظ، اللہ کی بات کیسے جھوٹ ہو سکتی ہے، کیسے غلط ہو سکتی ہے؟ تو پھر ناظرین بالکل صاف ظاہر ہے محمد علیہ السلام سچے تھے، اور ان کے قول کے عین مطابق آج مومن ہونے کے دعوے دار مومن نہیں ہیں بلکہ بدترین مشرک ہیں۔ ان کی مثال بھی گزشتہ امتوں کی سی ہے۔ ہند میں بسنے والی بت پرست قوم جو گزشتہ 5000 سال سے خود کو مومن ہی سمجھ رہی ہے، وہ ایشور یعنی اللہ کے چہیتے ہیں۔ یہی حال بدھ مذہب عقائد کے حامل لوگوں کا ہے، یہی حال یہود کا ہے،
وہ آج بھی یہی کہتے ہیں کہ صرف اور صرف وہی اللہ کے چہیتے ہیں، وہی حق پر ہیں، وہی جنت میں جائیں گے، ان کے علاوہ باقی سب کافر ہیں، وہ جہنم میں جائیں گے۔ یہی حال نصارہ کا ہے، اور جو روش انسانوں کی چلتی آئی اسی کو موجودہ امت نے بھی برقرار رکھا۔ اللہ کے قانون میں یہ بدترین مشرک ثابت ہو چکے ہیں، لیکن یہ بھی گزشتہ امتوں کی طرح خود کو زبردستی مومن منوانے پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ ناظرین، مومن تو اللہ کا اسم ہے۔ مومن کہتے ہیں جو بھی کہا گیا، جیسے کہا گیا، فوراً نہ صرف اسے دل سے بغیر کسی قرارت کے تسلیم کرنا، بلکہ اپنے عمل سے اس کی تصدیق کرنا۔ تو آج جو خود کے مومن ہونے کے دعوے دار ہیں، ذرا وہ اپنے گریبان میں جھانکیں، کیا وہ فرقہ در فرقہ تقسیم نہیں ہو چکے؟ کیا اللہ نے انہیں یہ حکم دیا تھا، یا اللہ نے الٹا اس سے سختی کے ساتھ منع کیا کہ فرقوں میں تقسیم مت ہونا؟ لیکن حقیقت آج آپ کے سامنے ہے۔ اللہ نے حلال طیب رزق کا حکم دیا، لیکن آج خود کو مومن کہلانے والوں کو نہ حلال کا علم، نہ ہی طیب کا۔ اللہ نے اپنی خواہشات کی اتباع کرنے سے سختی کے ساتھ منع کیا۔ جو خواہشات کی اتباع کرتے ہیں وہ مشرک ہوتے ہیں، ان کے لیے اللہ کے قانون میں ہدایت ہے ہی نہیں۔ لیکن آج خود کو مومن کہلوانے والے کیا کر رہے ہیں؟ ذرا غور کریں، وہ جو کچھ کھا رہے ہیں، جو کچھ پی رہے ہیں، جو کچھ ضروریات کے نام پر استعمال کر رہے ہیں، کیا اللہ نے اس سب کا حکم دیا، یا اپنی خواہشات کی اتباع میں ایسا کر رہے ہیں؟ حقیقت آج آپ کے سامنے ہے۔ اللہ نے قرآن میں بار بار بالکل کھول کر یہ بات واضح کر دی کہ دین فطرت پر قائم ہونا ہے، لیکن یہاں کسی کو فطرت کا علم ہی نہیں۔ اللہ نے کہا کہ اللہ کی خلق میں کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی مت کرنا، لیکن آج خود کو مومن کہلوانے والے بھی مفسدین کے ساتھ کندھے سے کندھا ملائے چل رہے ہیں اور اللہ کی مخلوقات میں تبدیلیاں کر رہے ہیں۔ اللہ نے فطرت پر توکل کرنے کا حکم دیا تو ذرا غور کیجئے، فطرت نے آپ کی سواری کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے کن ذرائع کا وجود دیا، اور کیا آپ انہی پر توکل کر رہے ہیں؟ فطرت نے تو گھوڑے، گدھے، خچر اور اونٹ کو اس مقصد کے لیے وجود دیا، لیکن آپ تو اس کے برعکس مصنوعی ذرائع پر توکل کر رہے ہیں، اور وہ بھی ان کے خلق کردہ جن کو دن رات کافر کافر کہتے ہوئے تھکتے نہیں۔ یعنی اللہ کافروں پر تو راضی، ان پر انعامات کی بارش کر رہا ہے، اور اپنے غلاموں کو، مومنوں کو بھول چکا ہے۔ ذرا غور کریں اپنے اعمال میں، غور کریں کہ آپ مومن ثابت ہوتے ہیں یا پھر بدترین مشرک۔ ناظرین، حقیقت بہت تلخ ہے، اسے تسلیم کرنا آپ اپنی توہین سمجھیں گے، لیکن یاد رکھیں ان قریب آپ تسلیم کریں گے، لیکن تب کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج وقت ہے اپنی آنکھیں کھول لیجئے، ورنہ عذاب آپ کے سر پر آ چکا ہے۔ غور کریں یہ سب آج ہی آپ پر واضح کیوں کیا جا رہا ہے؟ آج سے پہلے ایسا کیوں نہ ہوا؟ ذرا غور کریں، اس سے پہلے کہ وقت ختم ہو جائے۔ اور پھر یہ بھی آج آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، خود کو مومن کہلوانے والے بے حیائی اور فحاشی میں کس قدر بڑھ چکے ہیں۔ محمد رسول اللہ علیہ السلام کے یہ الفاظ بھی آج بالکل سچ ثابت ہو چکے ہیں۔ خود کو مومن کہلوانے والے بے حیائی اور فحاشی میں گدھوں سے بدتر ہو چکے ہیں۔ جانوروں کی طرح رستوں میں اپنی جنسی حاجات کو پورا کر رہے ہیں، اور کوئی بھی ایسا نہیں جنہیں اختیار دیا گیا کہ وہ اختیار کے باوجود انہیں روکے۔ یہ تمام تر حقائق آج آپ کے سامنے ہیں۔